حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام باہم سمندر کے کنارے آئے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی، اس کے باوجود کشتی کے مالکوں نے انہیں سوار کر لیا۔ کشتی تھوڑا سا آگے بڑھی تو حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر گیلی مٹی اور کپڑے سے سوراخ کو اچھی طرح بند کر دیا تاکہ کشتی میں پانی نہ آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ نامناسب کام دیکھا جو مسافروں کی زندگی کے لیے خطرے کا موجب تھا تو غصے سے لال پیلے ہو کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ اس کے سوار غرق ہو جائیں؟ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر و تحمل نہیں کر سکتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول جانے پر مجھ سے زیادہ باز پرس نہ کریں اور اس اعتراض کی بنا پر میرے اوپر سختی نہ کریں۔ الغرض وہاں سے آگے بڑھ گئے، کشتی سے نیچے اترے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ مزید سفر کے دوران میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھا جو دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جناب خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر جان سے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ غضبناک منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے اور غصے میں آ کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے، آپ نے کتنا غلط کام انجام دیا ہے۔ حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت خضر علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور انہیں پکڑ کر زمین پر دے مارا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ہمراہ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے اگر اس کے بعد کوئی سوال و اعتراض کیا تو پھر میری ہم نشینی چھوڑ دینا، کیونکہ اس بات کا سبب میں خود ہوں گا۔ مختصراً وہاں سے آگے بڑھے اور رات کے وقت ایک ناصرہ نامی ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگی۔ اس گاؤں کے لوگوں نے نہ تو انہیں اپنا مہمان بنایا اور نہ ہی کھانا وغیرہ دیا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے کہا، اذن خدا سے انہیں اس دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اکیلے اس دیوار کی تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھکے ماندے اور بھوکے تھے نے احساس کیا کہ ان کی اور ان کے استاد کی بلند پائے شخصیت اس گاؤں میں اس نامناسب کام کی وجہ سے مجروح ہوگی۔ اس کے باوجود جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کیا ہوا وعدہ بطور کلی فراموش کرتے ہوئے اعتراض کرنے لگے۔ البتہ اس مرتبہ اعتراض کا لہجہ و انداز پہلے کی نسبت بہت نرم تھا۔ انہوں نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کی اجرت لیں؟ یہی وہ موقع تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ سے فرمایا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی اور سمجھ گئے کہ وہ جناب خضر علیہ السلام کے ہمراہ نہیں چل سکتے اور نہ ہی ان کے عجیب و غریب کاموں پر صبر و تحمل کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے مذکورہ عجیب و غریب حوادث و واقعات کی یوں وضاحت فرمائی، وہ کشتی ان محتاج لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں اس لیے سوراخ کیا کہ زمانے کے ستمگر افراد اسے غضب نہ کر لیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو کہ ہر وہ کشتی چھین لیتا تھا جو صحیح و سالم ہو۔ میں نے جو اسے عیبدار کیا جس کی وجہ سے اس کشتی کے مالکوں کے لیے محفوظ کرنا تھا۔ وہ نوجوان جسے میں نے قتل کیا اس کے والدین مومن تھے، مجھے خطرہ تھا کہ وہ انہیں کفر اختیار کرنے پر مجبور کرے گا، لہٰذا میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی بجائے ایک نیک بیٹا عطا کرے۔ وہ دیوار جو میں نے تعمیر کی وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے کہ جس کے مالک وہ 2 یتیم بچے ہیں۔ ان کا باپ ایک نیک اور صالح آدمی تھا، لہٰذا پروردگار یہ چاہتا تھا کہ بچے بالغ ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال لیں۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت تھی۔ میں نے کام اس لیے انجام دیا کہ خزانہ زمین کے اندر محفوظ رہے اور کسی دوسرے کے ہاتھ نہ چڑھے۔ میں نے یہ سب کام کوئی فضول انجام نہیں دیے۔ یہ تھا ان کاموں کا راز جن کے مقابلے میں آپ صبر و تحمل نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام سے ان کے کاموں کی توضیحات سننے کے بعد خوش ہو گئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔